میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج کے اخبار میں ہے کہ تہران کے اندر انہوں نے پانی، جیسے ہمارے یہاں گیس بند ہو جاتی ہے نا شام کو، میرے خیال ہے 9:30 بجے کے قریب یا 10 بجے گیس بند ہو جاتی ہے، پھر صبح 6:30 آتی ہے، پھر 8:30-9 بجے چلی جاتی ہے تو 12 بجے آتی ہے۔ اس طرح وہاں تہران کے اندر انہوں نے پانی بند کرنا شروع کر دیا کیونکہ پانی کا قحط پڑ گیا۔ پانی کا قحط تہران میں پڑ گیا ہے، اور وہ یوں کہ وہاں بارشیں کم ہو رہی ہیں۔ بارشیں نہیں ہوئیں، پچھلے سال بھی نہیں ہوئی، اس سال بھی ایسے بس معمولی بارش، تو وہ جو کہ ایکویفر تھا وہ ریچارج نہیں ہوا۔ اور ادھر ہم لاہور میں کیا کر رہے ہیں کہ میں ہر روز دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار ان لوگوں کو کب عقل آئے گی، انہیں کس نے بتانا ہے؟ ایک عورت کھڑی ہوگی پائپ لے کے، فل سپیڈ پہ پائپ کھولا ہوا ہے، اور وہ جناب وہ گھر کے باہر جو ماربل کی انہوں نے ٹائلنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر پانی پھیر رہی ہے مٹی نکالنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں گھر بڑے بڑے ہوا کرتے تھے یا بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے تو وہاں پہ تو یہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جو بڑے گھر ہوتے تھے ان کے اندر اینٹوں کی پیونگ ہوتی تھی، اور اینٹوں کی پیونگ پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ مالی یا اور کوئی جو ہوتا تھا وہ جھاڑو پھینک کر دیتا تھا تو صاف ہو جاتے تھے۔ یہ جب سے یہ ماربل کی بیماری پڑی ہے، ایک تو ایکولوجیکلی اتنا ان فرینڈلی ہے، اور میں حیران ہوں کہ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو پتہ نہیں احمق لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹاؤن پلانرز اور انجینئر ہیں وہاں کے، جو کہتے ہیں جی آپ سوائے ماربل کے یا شاید ہارڈ ٹائل، وہ کیا ٹف ٹائل کے، آپ اور کچھ لگا نہیں سکتے، اینٹ کی پیونگ نہیں کرنی۔ غریب لگتا ہے بندہ۔ ماربل جو ہے وہ گرم اگر ہو جائے تو وہ گرم ہی رہتا ہے، اس کے اوپر اگر اوپر سے بارش بھی پڑے تو پھر بھی وہ اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور کنال کے مکان بن رہے ہیں، 450 گز یعنی پیمائش کا پلاٹ ہوتا ہے، اس میں گھر سے گھر جڑا ہوا ہے، ہر گھر میں ماربل کی پیونگ ہے، تو وہ جو ایمبینٹ ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ہم احمق قوم ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اوپر سے ہم پانی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پانی کا کوئی کسی کو احساس نہیں ہے۔ گاڑیاں دھلتے ہوئے میں دیکھتا ہوں پائپ فل سپیڈ پہ کھولا ہوا ہے، اس کے بعد جب خشک کرنی ہے تو پائپ پڑا ہے، گٹر میں پانی جا رہا ہے، اور وہ اپنی موٹر کو کپڑا مار رہا ہے، خشک کر رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ یہ جو ہمارے یہاں ڈرائیوز دھونے کا وہ ہے، تو ہمارے یہاں قحط پڑنے والا ہے۔ اور ایک خبر وہ میں نے کٹنگ کہیں کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اخبار کی، وہ کوئی 15 دن پہلے آئی تھی کہ جناب دنیا کے وہ ملک جن میں پانی غیر ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ارسپانسبلٹی کے ساتھ اور بالکل حماقت کے ساتھ، ان میں نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ہم اب کدھر کو جائیں گے جب پانی ختم ہو جائے گا؟ جب یہ ہم سب ضائع کر چکے ہوں گے تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ اگر آپ کسی کو کہیں، اور یہ میں فکرہ 1-2 لوگوں سے سن چکا ہوں، ایک احمق نے تو آج سے مجھے 25 سال پہلے کہا تھا، یہاں نزدیک میں رہتا تھا، تو وہ پانی ضائع ہو رہا تھا، ان کے گھر میں موٹر چل رہی ہے، پانی کا جو پائپ ہے وہ گٹر میں رکھا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے، اس میں پانی ضائع ہو رہا ہے۔ میں کہ یار نہ کرو، پانی ختم ہو جائے گا۔ تو بڑی معصومیت سے حیران ہو کے کہتا ہے ایتے اللہ دی چیز ہے، کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ بچوں، اللہ نے ہی ڈنڈا پھیرنا ہے تم لوگوں کو، دیکھ لینا۔ یہ جو ہو رہے ہیں نا، جو سو کالڈ ڈرائیوز دھل رہی ہیں گھروں کی، 6 فٹ کی ڈرائیو ہوتی ہے، وہ دھوئی چلی جا رہی ہوتی ہے، یہ ہمارا اس نے بڑا برا حال کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو میں کرب کرنا چاہتا ہوں نا، وہ فوج کی کربنگ ہوا کرتی تھی نا، کربنگ سیشنز ہوتے تھے فوج میں، تو یہ ایک کربنگ سیشن ہے میرا ایک، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم ہر قسم کے امپورٹڈ پیڑ لگا رہے ہیں لا کے۔ ابھی اس دن میں موٹر وے سے اتر رہا تھا تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر
وہ تکون سی بنتی ہے جہاں سے وہ آپ مڑتے ہیں ملتان روڈ کی طرف، وہاں پہ وہ عجیب قسم کے پام ٹریز لا کے لگا دیے گئے ہیں، کنگروں، مطلب سخت سی ان کے پتے ہیں، وہ کھجور کا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس چیز کا۔ اب وہاں پہ اگر بوڑ کا پیڑ لگا دیا جاتا، یا ایک بوڑ ہوتا، ایک پیپل ہوتا، برنا ہوتا، پلکن ہوتی، ایک آدھی ٹالی ہوتی، توت کا پیڑ ہوتا، تو وہاں برڈ لائف ہو سکتی تھی۔ ہم نے پتہ نہیں یہ کیا کیا ہوا ہے کہ وہ لا کے انہوں نے وہاں پہ وہ لگا دیے ہیں۔ وہ میں نے سوچا تھا کیمرہ لے کے جاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جب میں واپس آ رہا ہوں گا تو رات ہوگی، تصویر تو لے نہیں سکتا، تو وہ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ ایک ہم نے جو یہ حماقت کر رہے ہیں ابھی آج کل، مطلب چل رہی ہے، وہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں پتہ نہیں کون ڈفر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لگانے کی ضرورت ہے، وہ یہ چیزیں ٹھوکتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بار بار اپنے ان ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں وہ پیڑ چاہیے جن کا حجم بڑا ہو، جن کا سائز بڑا ہو، کیونکہ جتنا بڑا اس پیڑ کا سائز ہوگا اتنی زیادہ وہ ایٹماسفیرک کاربن اپنے اندر سموئے گا۔ ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوگی تو گلوبل وارمنگ کم ہوگی، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گلوبل وارمنگ کرتی ہے، وہ کمبل کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے، یعنی سورج کی گرمی جو اندر آ جاتی ہے زمین کے اندر، زمین کے اوپر، اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کمبل ہے ہمارے اوپر، وہ اس کو باہر نہیں جانے دیتا۔ پیڑ کیا کرتے ہیں کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں، اس میں سے کاربن کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے لیے، ہم سانس لینے کے لیے۔ میرے ہمسائے نے میرے املتاس کے پیڑ کے اوپر بڑی دفعہ اعتراض کیا، اور شروع میں ایک بار مجھے کہا بھی کہ انو وڈو گند بڑا پاندا ہے، رخ گند پاندے تے اسی نہیں گند پاندے، اپنے گند آسان پتہ چلتا۔ تو وہ میں نے کہا تھا کہ جی میرے ساتھ آپ نے اس کی بات آئندہ نہیں کرنی، تو شکر ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹ دو۔ ہر کوئی درختوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ جو ہے آپ کو وہ بڑے حجم کے پیڑ چاہیے ہیں۔ اب جو ایک بہت بڑی حماقت 1997 میں جب موٹر وے M2 مکمل ہوئی، تو کسی کھوتے نے کہہ دیا دوسرے کھوتے کو کہ جی یوکلپٹس لا دو، تو وہاں پہ سارے موٹر وے پہ وہ 360 کلومیٹر یوں اور 360 کلومیٹر یوں یوکلپٹس ٹھوک دیا گیا۔ اب 30 سال ہونے والے ہیں، اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہ کچھ یوکلپٹس نکال کے تو وہاں پہ کوئی دیسی پیڑ لگائے گئے ہیں، لگائے نہیں گئے ہوں گے، وہ خود ہی نکل آئے ہیں۔ کیکر ہے اپنا ادھر اوپر سالٹ رینج کی طرف، پھلائی بھی نکلی ہے، اور ٹالیاں بھی میں نے ایک دو دیکھی ہیں، تو وہ یہ خود نکلی ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا اسی وقت، کوئی کسی عقل کی مت تو لینی نہیں ہے ہمارے سرکاریوں نے، اسی وقت کوئی ان کے پاس کہیں سے پتہ نہیں انہیں عقل شیطان دیتا ہوگا پھر، کیونکہ رب کی طرف سے تو ان کو عقل نہیں آ رہی۔ اسی وقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ مختلف قسم کے پیڑ لگائے جاتے، ملٹی کلچر کیا جاتا، تاکہ یہاں کا فاؤنا بڑھتا، پرندے بڑھتے۔ ہم نے یہ جو یوکلپٹس پہلے ٹھوکا، پھر اب کونوکارپس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ کونوکارپس ٹھک رہا ہے، دھڑا دھڑ ٹھک رہا ہے، اور پھر یہ پام ٹریز لگ رہے ہیں۔ ہمیں ان کے نقصان کا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے ڈفر ہیں، ان کھوتوں کو بالکل عقل نہیں ہے، انہیں بالکل کچھ نہیں پتہ۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کونوکارپس کس طرح کانکریٹ کو پھاڑ کے بھی اس کی جڑیں انڈر گراؤنڈ ٹینکس میں گھس جاتی ہیں۔ وہ میں ابھی کچھ 2 مہینے پہلے وہاں تھا لاڑکانہ میں، ڈاکٹر صاحب کے پاس مہمان ٹھہرا ہوا تھا، ڈاکٹر عنایت مگسی صاحب کے پاس، تو ان کے گھر کے باہر لائن میں کونوکارپس لگے ہوئے تھے، سرکاری گھر تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے لگائے ہیں؟ کہ نہیں سرکار نے لگائے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھگت رہے ہیں؟ کہتے یار یہ جو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے نا، اس کو ہر مہینے 1.5 کے بعد صاف کرانا پڑتا ہے، اس میں اتنا گچھا اس کی جڑوں کا آ جاتا ہے، پانی نہیں بیچ میں آ سکتا، اور وہ جڑیں جو ہیں وہ کانکریٹ پھاڑ کے آئی ہوئی ہیں۔ تو ہم سوچے سمجھے بغیر ہر کام کر رہے ہیں، یہ بھی سوچے سمجھے بغیر ہی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پانی کی کمی کی طرف ہم جا رہے ہیں،
دنیا کے جو واٹر سٹریسڈ ملک ہیں ان کے اندر ہمارا نمبر بھی اوپر ہے، کوئی پہلے دوسرے نمبر پہ ہی ہم آتے ہیں خدا کے فضل سے. تو یہ تہران کا حال آپ دیکھ لیجئے. ہم لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے پانی کی ریشننگ. ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ ہم بندے کے پتر بن جائیں، اور یہ جو ہم اپنی سو کالڈ ڈرائیوز دھوتے ہیں نا ماربل کی، جو ماربل لگانے کا کھوتا پن ہمارے اوپر سوار ہوا ہے نا، حماقت ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اس کو ہمیں ذرا قابو کر کے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو پتہ نہیں، میری باتوں سے تو آج تک کچھ ہوا ہے نہیں. اب پتہ نہیں اس بات کا کسی کے اوپر اثر ہوگا کہ نہیں، کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ نہیں. وہ ہماری بڑی قابل وزیر ہیں عظمہ بخاری، پتہ نہیں ان تک یہ بات پہنچے گی، وہ کچھ کر سکتی ہیں کہ نہیں، دیکھتے ہیں.